السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے جادو کی ایک بہت ہی اہم قسم کے بارے میں بات کروں گا۔ جادو کی اس قسم سے انسان کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس کی روحانیت کو، اس کے جسم کو، اس کے دماغ کو بہت ہی زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے اور بہت ہی زیادہ اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ جادو کی قسم کے جو خیالات پر اور سوچ پر جادو کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے جادو کی وہ قسم کے جو جادو انسان کی سوچ کو بدلنے کے لیے، انسان کے خیالات کو بدلنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس سے انسان کی سوچ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور خیالات پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ان کی علامات کو ذکر کروں گا اور اس کے بعد اس کا علاج بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ جو بھی انسان اس کا شکار ہوگا خیالات اور سوچ پر جادو کا، اس کو جو جامن چیزیں ہیں وہ حرکت نظر آئیں گی، حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک چیز ہے کہ یہاں پڑی ہوئی ہے، وہ خود حرکت نہیں کر سکتی، بے جان چیز ہے، لیکن اس کو ایسے لگے گا کہ وہ ہل رہی ہے، وہ حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے برعکس اگر کوئی حرکت والی چیز ہے، جیسے انسان ہے وہ حرکت کر سکتا ہے، جاندار ہے، کوئی جانور ہے، کوئی اور چیز ہے حرکت کر سکتی ہے، لیکن اس کو وہ مسلسل ایک جگہ کھڑی نظر آتی ہے، ایک جگہ اس کو جامد نظر آتی ہے، وہ دیکھتا کہ یہ ہل نہیں پا رہی، یہ اس کو حرکت نہیں آ رہی، حالانکہ وہ چیز ہل بھی رہی ہے، وہ حرکت بھی کر رہی ہے، انسان چل پھر بھی رہا ہے، لیکن اس کو وہ حرکت میں نہ نظر آنا، وہ اس کو وہاں ہی کھڑا نظر آنا، وہاں ہی جامد نظر آنا۔ اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ اس انسان کو جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ بڑی نظر آنا اور بڑی چیزیں اس کو چھوٹی نظر آنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے، ماچس لے لیں آپ، کوئی پین وغیرہ لے لیں، اس کو وہ بہت بڑی نظر آنا۔ ایک انسان ہے جو کافی بڑا ہے، ایک جانور کافی بڑا ہے، لیکن اس کو وہ چھوٹا سا نظر آنا، بہت بڑی بڑی چیزیں پہاڑ جیسے وہ چھوٹی نظر آنا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بڑی نظر آنا، یہ انسان کی سوچ پر جو جادو کیا جاتا ہے نا، خیالات پر، اس انسان کو پاگل بنانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اس انسان میں یہ علامت ہوں گی۔ تیسری علامت، ایسی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ اس انسان کو جو متاثر ہوگا خیالات اور سوچ کے جادو کے اندر، اس کو جو چیزیں ہیں وہ اصل شکل سے ہٹ کر وہ غیر شکل میں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے، وہ اس کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، لیکن اس کا چہرہ اس کو بدلا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کرسی ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ ٹیبل ہے، جو بھی ہے، اس کو ٹیبل کرسی نظر آئے، کرسی ٹیبل نظر آئے گا، اس کو اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر اس کو چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کی حقیقت اس کی بدل جاتی ہے، اس کے سوچ پر ایسا وار کیا جاتا ہے کہ حقیقت ہی بدل جاتی ہے چیزوں کی اس کے سامنے۔ پانچویں اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ پہلے وہ انسان بہت عقل مند، دانشور، دانا، کسی کو مشورہ دینے والا، کسی کو آئیڈیا دینے والا، کسی کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والا، ہدایت دینے والا، لیکن اچانک سے وہ انسان سوچنے سمجھ کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کروں، کیا کرنے آیا ہوں، اس دنیا میں کیا ہے میرا، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ چھٹی علامت، اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان کا سوچ و خیالات میں ڈوبا رہنا، کہ ہر وقت بیٹھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنا پسند نہیں ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے یا پھر کسی کام پہ اپنے بیٹھا ہے، تو وہاں سوچ و خیالات میں مگن رہنا، کوئی کام نہ کرنا، کسی سے بات نہ کرنا، کچھ ہو نہ پانا، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ ساتویں علامت اس کی یہ ہے کہ ہر وقت اس انسان کو خودکشی کے خیالات آنا، بار بار کثرت کے ساتھ اس کو سوسائڈ کے خیالات آنا، کہ میں مر جاؤں، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں فضول ہوں، میرا مر جانا ہی ٹھیک ہے، تو بار بار ابھارتی ہے اس کی سوچ خودکشی کرنے میں اور سوسائڈ کرنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ جادو انسان کے سوچ پر وار کرتا ہے، انسان کے خیالات پر وار کرتا ہے، انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ تھا، جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا تو انہوں نے رسیاں پھینکی تھی لوگوں کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ وہ رسیاں سانپ نظر آئیں لوگوں کو، وہ رسیاں سانپ نہیں تھی بنی،
بلکہ ان جادوگروں نے جو تماشائی تھے، دیکھنے والے تھے، ان کی آنکھوں پر، ان کی سوچ پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ رسیاں ان کو سانپ نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، تو سوچ اور نظر پر اور خیالات پر جادو کر کے انسان کی حقیقت کو ہی، دنیا کی حقیقت کو ہی بدلا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ میں کوشش کروں گا کہ جو علاج ہے وہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہو، لکھا ہوا، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے یا پھر اس کو لکھ سکیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اس کے علاج کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک جگ کے اندر پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 7 بیری کے پتوں کو مکس کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس پانی کو ابال لیں تاکہ جو بیری کے پتوں کا اثر ہے وہ پانی کے اندر شامل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس پانی کے اوپر آیات سحر کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فلق ناس کی تلاوت کرنی ہے اپنے 3 مرتبہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے اس پر تلاوت کرنی ہے 3 مرتبہ۔ سورۃ الجن آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ، آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے 21 مرتبہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے اس پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے پانی کے اوپر۔ اور مغرب یا عشاء کے بعد آپ نے اس ورد کو کرنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو 14 دن تک کریں۔ آپ اس کو 7 دن تک بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو 14 دن تک بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو 21 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس پانی پر اس کو پڑھیں گے تو آپ نے وہ پانی حسب ضرورت پینا بھی ہے اور اپنے اوپر بہانا بھی ہے۔ بہانے سے مراد اپنے غسل والے پانی میں اس کو جمع کر اس کو تھوڑا سا ملا کر اس کے ساتھ آپ غسل کر لیں۔ ٹھیک ہے، 2 دن بعد کر لیں یا پھر 1 دن چھوڑ کر 1 دن بعد کر لیں، تو یہ آپ نے باقاعدگی سے غسل بھی کرنا ہے 5 دن، اور آپ نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور دم کر کے آپ نے اس کو پینا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، علاج کے اندر ایک اور بہت اہم چیز کہ آپ نے 10 دنوں کے اندر 5 دن جو ہے نا وہ خلطہ پاؤڈر کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے، کہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن آپ نے خلطہ پاؤڈر والا جو پانی ہے نا اس کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ غسل کر کے فارغ ہوں تو آپ نے اپنے جسم کے اوپر مسک اسود، اور آپ نے اس کو اپنے جسم کے اوپر بھی لگانا ہے اور اپنے کپڑوں کے اوپر بھی لگانا ہے۔ یہ علاج آپ خود کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی فرق پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔